ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ ہم سب دنیا کی مشغولیات سے نکل کر مسجد تک تشریف لائے. حضرات، میں نے سب سے پہلے ہفتہ بیان کرتے ہوئے رمضان المبارک کے پہلے ہفتہ کو رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت بیان کیا تھا. اس کے بعد دوسرے ہفتہ کو میں نے گناہوں سے بچنے کو، گناہوں سے کی وجہ سے روزہ کو ناقص نہ کرنے کو کہا تھا. تیسرے ہفتہ میں نے ابھی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اسی کی تفسیر کرتے ہوئے وقت زیادہ ہو چکا تھا، اس کی بہت سی تفسیر ابھی باقی ہے. آج میں اسی کے تعلق سے اور اس شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے تعلق سے باتیں کروں گا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو یہ چاہت ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. میں نے پچھلے ہفتہ میں یہ بات کہا. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر ایک ایک سنت کو اتار لو اور گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا ہے، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ چاہت اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، ہمارے طرف سے کم ہے. اللہ بہت زیادہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہم سے محبت کریں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں لیکن ہماری چاہت کم ہے. اللہ جس نے زمین و آسمان کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، دنیا میں بہت سی نعمتیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اسی محبت میں پیدا فرمایا ہے. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول اللہ کی محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو. یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تمہاری محبت، رسول اللہ کی محبت اس طرح زیادہ نہ ہو جائے کہ تمہارے اموال، تمہارے اولاد، تمہارے گھر و بار، تمہارے پاس پہنچ کے رہنے والے سب کی محبت کم ہو جائے، اور رسول اللہ کی محبت جب زیادہ ہو جائے تب تم کامل ایمان والے ہو سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں. آج ہمارے اور خدا کے درمیان بہت دوریاں ہیں، یعنی ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمارے اور اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی دوری ہے. اس دوری کو ختم کرنا ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا ہوتا ہے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے. اس میں ایک رات بڑی قیمتی رات ہوتی ہے. جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
حاصل ہے، ایسا ہی تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کوئی فرشتہ کتنا بڑا ہو جائے جبریل امین کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی کتنا بڑے درجے کے ہو جائے ہمارے نبی تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی دن کتنا افضل ہو جائے جمعہ المبارک کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتاب کتنی اہمیت والی ہو لیکن قرآن مقدس کی اہمیت کو نہیں پہنچ سکتی ہے، ایسا ہی کوئی رات کتنی بڑی رات آ جائے، کتنی اچھی رات ہو جائے، کتنا عبادت کر لیا جائے، لیکن کوئی رات اس رات تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس رات کی اہمیت و فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیلۃ القدر کی رات تک۔ اب اس لیلۃ القدر کی رات میں اگر انسان اللہ سے محبت کرنا چاہے، یہ جو 10 دن کا عشرہ ہے، رمضان آتا ہی ہے اس لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، گناہوں سے پرہیز کرنے لگ جائے، اس کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ میں نے بتایا، تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور کسی کام سے بچے تو اللہ کی رضا کے لیے بچے۔ کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے تو یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی نیکی کے کام کرے تو اس ارادے سے کرے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ جو رمضان المبارک آتا ہے انسان کے تقوی کے لیے آتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اسی کے لیے رمضان آتا ہے۔ اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے آخر کا عشرہ، اس میں انسان کو چاہیے کہ اب تک جتنی بھی کمی ہوئی ہے ہم سے، اس رمضان المبارک کی قدر میں بہت ساری کمیاں ہوئی ہیں، اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کی بھرپایا کی جائے۔ اس رات میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس رات کو انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کی محبت کی، یعنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے اللہ کی محبت میں، اور آج لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات تو الگ ہی ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو فرضیت ادا کرنے کے لیے انسان اگر اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے لگ جائے، قرآن پاک کے اندر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ کہیں سکون ملتا ہے تو نماز کے اندر ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ملتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی محبت میں آ کر نماز پڑھے تب حال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکیوں کے محبت میں، موبائلوں کے محبت میں اتنے زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ رات بھر پوری رات بیت جاتی ہے، انسان کو نیند نہیں آتی ہے، پوری رات لڑکیوں سے چیٹ کرتے رہ جاتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، پوری رات گندی موویز دیکھتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، لیکن نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تراویح پڑھنے تو بڑی مشکل سے کسی دن آ بھی جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے۔ یہ وہ کہ رات بھر آرکیسٹرے کے پاس، نچنیوں کے پاس، لونڈیوں کے پاس کھڑا کر دیا جائے تو انہیں تھکان محسوس نہیں ہوگا۔ 80 سال کے بڑے لوگ بھی آرکیسٹرا دیکھنے کے لیے رات بھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مسجد کے اندر اللہ نے اتنا اچھا انتظام کرایا ہے کہ یہاں ٹائلس لگا ہوا ہے، ایک پکی زمین ہے، قالین بچھا ہوا ہے، یہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے جس میں سب سے زیادہ سکون ہے، تو یہاں دل نہیں لگتا ہے، تراویح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن آرکیسٹرا دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، لانڈیوں کے ناچ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مزہ تو آتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا ہے، اور پھر ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن احساس گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر گناہ بھی ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو انسان ہدایت پا سکتا ہے، یعنی گناہ کرے تو اس کے اندر خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر انسان کے اندر گناہ کے ساتھ ساتھ احساس گناہ ہو تو انسان ہدایت پا سکتا ہے، لیکن اگر احساس گناہ ختم ہو جائے، یعنی گناہ دھڑلے سے کرنے لگ جائے، دل بالکل سیاہ ہو جائے، جب کوئی بات سمجھائے تو برا محسوس ہونے لگے، ماں باپ کوئی اچھی بات کہے تو ہم اسے نیچ نظر سے دیکھنے لگے، جب کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اسے یہ کہنے لگے کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود
سے گناہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بڑی مشکل سے خدا کے پاس آتا ہے۔ آخر انسان خدا کے در کو چھوڑ کر کب تک کہاں جا سکتا ہے؟ کب تک دوسروں کے در پہ جاتے رہیں گے؟ کب تک ہم کسی سے مانگتے رہیں گے؟ آج لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ بنا دیجیے، یا کر دیجیے، وہ کر دیجیے، میری زندگی میں پریشان ہوں، میری زندگی سے، میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون نہیں ہوگا جب آپ اللہ کے قریب آئیں گے، اللہ کے نزدیک اور آپ کے درمیان میں جو دوریاں ہے اس کو دور کریں گے، اللہ کے قریب آ جائیں گے، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے، تب آپ کو سکون ہی ملے گا اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان مچل کیوں جاتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی بنیاد پر پریشان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے دل میں، اللہ سے امیدیں نہیں ہوتی ہے، بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ سے امید لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی امید کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف کیے۔ ایک شخص تھا، پوری زندگی میں کبھی نیک اعمال کیا ہی نہیں تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا تھا، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، برائی، تمام طرح کی برائی کیا، کبھی خدا کے قریب تک نہ گیا، کبھی مسجد تک نہ گیا، ایک سجدہ بھی نہ کیا، لیکن اس کے اندر احساس گناہ ہوا۔ گناہ تو تھا لیکن ساتھ کے احساس گناہ تھا۔ جب مرنے کا وقت ہوا وہ اپنے ماں کے گود میں اپنا سر رکھے ہوا تھا، کہنے لگا ماں میری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، میں اب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، تم جا کر اپنے پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ حسن بصری سے کہہ دینا کہ وہ میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے۔ حسن بصری اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، تو وہ گناہگار شخص اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اے ماں میں تو گناہگار ہوں، میں کبھی مسجد تک نہیں گیا، میں کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا، میں اللہ رسول کے ایک حکم کو بھی نہیں مانا ہوں، میں اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا ہوں، اے ماں میں مر جاؤں تو آپ اپنے پیر و مرشد حسن بصری سے کہنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے، اور جب وہ میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی آئیں گے جو میرا کھٹولا یعنی جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر میرا جنازہ پڑھیں گے۔ ان کی ماں حسن بصری کے پاس گئی اور کہنے لگی او میرے پیر مرشد، میرے بیٹا اس وقت اپنی زندگی میں کشمکش میں ہے، موت کی کشمکش میں جی رہا ہے، زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، اب وہ بہت جلد اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے گا، آپ پڑھائیے گا نا۔ حسن بصری کہتے ہیں اماں تیرے بیٹا کو آج تک میں نے خدا کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تیرا بیٹا آج تک مسجد نہیں گیا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نیک اعمال نہیں کیا، اور دنیا میں کون سی برائی ہے جو تیرے بیٹے کے اندر نہیں ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ حسن بصری کی یہ بات سن کر اس گناہگار کی ماں لوٹ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی، پھر اس کا بیٹا کہنے لگا امی تیرا پیر و مرشد کیا کہا؟ کہنے لگی کہ وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے اندر احساس گناہ ہوا تھا نا۔ وہ کہنے لگا امی جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو محلے میں نچا نچا کر لوگوں سے اعلان کر دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور گناہگار ہے، جس کا نتیجہ یہ دیکھو کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے، اور میرے لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دینا، گلی کے کتے مجھے کھا جائیں گے، مجھے نوچ کر کھا جائیں گے، تاکہ اور گناہگار لوگ مجھے دیکھیں گے تو انہیں عبرت حاصل ہوگا کہ گناہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں اور گناہگار شخص وہ اپنے امی سے یہ کہتے ہیں کہ امی مجھے گلیوں میں نچانا اور کتوں کے سامنے ڈال دینا اور بتا دینا لوگوں سے یہ میرا گناہگار لڑکا ہے اور یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے امی سے کہا امی اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں نے پوری زندگی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک مرتبہ خدا کے سامنے نہیں کیا، ایک بھی نیک اعمال نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اچھے برتاؤ نہیں کیے، لیکن بتاؤ اگر تجھے ایک وقت کے لیے یعنی کچھ وقت کے لیے اگر تجھے موقع ملے کہ بتاؤ مجھ جیسے گنہگار کو تم کہاں ڈالو گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا اگر ایک منٹ کا بھی وقت مل گیا تو میں تو تجھے جنت میں ڈال کر آ جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے اماں جب میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، زندگی میں تیرے ایک بات کو بھی نہیں مانا ہوں، پوری زندگی تیری نافرمانی کیا ہوں، لیکن تجھے اگر ایک منٹ کا موقع ملتا ہے تو تو مجھے جنت میں ڈال دے گی، تو بتاؤ وہ رب العالمین
जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो मुझे जहन्नम में कैसे डालेगा। यानी इसके अंदर गुनाह है लेकिन एहसास गुनाह भी है, खुदा से उम्मीद बाकी है। जब खुदा से उम्मीद बाकी तभी होती है जब एहसास गुनाह होता है, और जब एहसास गुनाह होता है तो इंसान हिदायत पा लेता है। एहसास गुनाह हो तो हिदायत पाना मुश्किल नहीं। तो उसकी अम्मी देखती है कि उसका बेटा ये कहते हुए इंतकाल कर गया कि ऐ माँ, जब तू इतनी नाफरमानियों के बाद मुझे जन्नत में डालेगी तो रब्बुल आलमीन जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो मुझको जहन्नम में कैसे डालेगा। ये कहते हुए फौत कर गया, दुनिया से चला गया। उसकी माँ थोड़ी देर बाद देखती है दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, जाकर दरवाजा खोलती है, देखती है दरवाजे पर हसन बसरी मौजूद है। कहते हैं अम्मा तेरा बेटा इंतकाल कर गया। बुढ़ी अम्मा कहने लगी मेरा बेटा इंतकाल कर गया लेकिन तुझे कैसे मालूम। हसन बसरी फरमाते हैं अम्मा जब तू मेरे पास गई थी मैंने तुझे मना कर दिया था, तू चली आई, इसके बाद मुझे नींद आई, मैं सो गया, मैं ख्वाब में देखा कि किसी ने आकर मुझे कहा कि एक अल्लाह का वली इंतकाल किया है और उस अल्लाह के वली के जनाजे पढ़ाने से तूने इनकार किया है, जा तू उस अल्लाह के वली का जनाजा पढ़ा। हसन बसरी फरमाते हैं तो उनकी अम्मी रोने लगी, कहने लगी कि खुदा की रहमत है और खुदा से उम्मीद लगाने की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को माफ कर दिया। फिर हसन बसरी ने उनका जनाजा भी पढ़ाया। यानी हमारे अंदर गुनाह है, एहसास गुनाह नहीं। एहसास गुनाह किसको कहते हैं? एहसास गुनाह तब हो जब इंसान से गुनाह हो जाए तो तुरंत तौबा की तरफ लौटे, तौबा कर ले। और तौबा ऐसी तौबा तो हम हर वक्त नमाज़ों में करते रहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दिया, गुनाह नहीं करूंगा। ये तौबा तौबा नहीं है। तौबा सच मानो कि तौबा ये है जैसे गाय के थान से दूध निकाल लिया जाता है, फिर उस दूध को उसी रास्ते से गाय के थान में अंदर किया जाए तो अंदर नहीं जा सकता है। तौबा का मतलब यही समझो कि अगर इंसान जिस गुनाह से एक मतलब तौबा कर दे फिर वो उसकी मिसाल वैसा ही है जैसे थान के रास्ते से दूध अंदर नहीं जा सकता, वैसा ही इंसान फिर उस गुनाह की तरफ वापस नहीं जा सकता। यानी देखो गुनाह हो जाता है, इंसान गुनाह का पुतला है, लेकिन एहसास गुनाह होना चाहिए। तौबा की तरफ लौटाओ, खुदा की तरफ लौटाओ। इस रमजान के महीने में अगर कोई लौट नहीं आया, इस रमजान के महीने में कोई अपनी मग़फ़िरत न करा पाए तो कब करा पाएगा। यानी इस महीने में सिर्फ एक नफ्स होता है, नफ्स को कंट्रोल करना होता है, और महीनों में नफ्स के साथ साथ शैतान भी होता है, दोनों को कंट्रोल करना होता है। तो अगर इस महीने में अगर कोई अपने आप को जन्नती नहीं बना सकता है, गुनाहों से नहीं बचा सकता है, तो कैसे अपने आप को नहीं बना सकता है। तो हम अपने आप को गुनाहों से बचाए और अपने अंदर एहसास गुनाह पैदा करें। गुनाह के साथ साथ एहसास गुनाह हो। अगर एहसास गुनाह होगा तो हम हिदायत पा लेंगे। अपनी जिंदगी को सुकून वाली जिंदगी कैसे बनाए, अपनी जिंदगी को खुदा के और रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे लाए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो काम करना होगा गुनाहों से तौबा। गुनाहों से जब हम तौबा कर देंगे तो हमें सुकून मिलता है। जब इंसान सच्ची तौबा करता है, गुनाहों से सच्ची तौबा जब कोई करता है तो दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है, अजीब सा सुकून मिलता है। तो खुदा से इंसान करीब होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा के करीब आने लगता है। और सच्ची तौबा करने का तरीका यह है कि हम सोच लें कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और जब इंसान ये सोचता है कि आज के बाद हम ये गुनाह नहीं करेंगे, चूंकि उसकी आदत बनी होती है गुनाह करने की, तो ये भी सोचता है साथ साथ कि नहीं यार हमसे तो हो ही जाएगा। तो गुनाह तो हो ही जाएगा, ये इंसानी फितरत है कि गुनाह हो जाएगा, लेकिन गुनाह के साथ तौबा करते रहो। रोज गुनाह हो जाए रोज तौबा करो, हर वक्त हर मिनट गुनाह हो लेकिन हर मिनट तौबा करते रहो। और इस नियत से तौबा करो कि आज के बाद मैं फिर ये गुनाह कभी नहीं करूंगा, तब हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आ सकता है। जिंदगी को अपने एक नमूना बनाओ। इसका आसान तरीका यह है कि हम तौबा करें और तौबा करने के बाद गुनाहों से बचने पर नेक अमल करने की कोशिश नहीं, सबसे ज्यादा गुनाहों से बचने पर हम गौर करें। इंसान बहुत नेकियां करता है, बहुत नेकियां करता है, लेकिन जब गुनाह करने लगता है तो इसकी तमाम नेकियों को गुनाह खा जाती है, गुनाह खोखला कर देती है नेकियों को। तो
नेकी करने से पहले हम ये सोचे कि हमको गुनाहों से बचना है। मतलब हम पूरी रात मोबाइल में लगे रह रहे हैं, चैट करने में लगे रह रहे हैं या और कामों में लगे रह रहे हैं, यानी इंसान ऐसे फ्री तो ऐसे नहीं बैठा रहता है, किसी ना किसी काम में लगा रहता है। कोई सीरियल देखता है, कोई मूवीज देखते हैं, कोई चैट करते हैं, कोई भी बुराई है। सबसे पहले इससे तौबा करें। जब इंसान गुनाहों को छोड़ देगा, यानी मूवीज देखना, सीरियल देखना, फजर की नमाज पढ़े और सबसे पहले यही सोचे कि अब हमको गुनाह से बचना है, गुनाह से बचना है, गुनाह नहीं करेंगे, और इसी जिद पर रहे कि आज हमसे गुनाह हो ही नहीं सकता है। तब वो अपनी गुनाहों को तमाम गुनाह, जैसे वो पूरे दिन पूरे रात सीरियल देखता है वो छोड़ दे, पूरे दिन पूरे रात चैट करता है वो छोड़ दे। यानी जिस चीज में सबसे ज्यादा वक्त देता है, जिस चीज में सबसे ज्यादा वक्त देता है, और अगर वो बुरा है, उससे हमारे खुदाई कोई फायदा नहीं है, तो सबसे पहले उसको छोड़ दे। जब इंसान बुराइयों को छोड़ेगा तो उसके पास वक्त बचेगा। अब वक्त बचेगा तो सोचेगा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर जब इंसान तन्हाई में कोई काम करता है, या तो उसके दिल के अंदर नेक वसवसे आते हैं कि तन्हा हूँ, खुदा को याद कर लूँ, तो तन्हा में सच्चे दिल से खुदा को याद करता है, या तो तन्हा में वो तो बुराई करता है, बुराई की आदत होती है तो सोचता है चलो बुराई कर कोई देख रहा है, तो तन्हा इंसान दो ही काम करते हैं, या तो नेक या तो बुरा। तो जब इंसान बुराई को छोड़ दिया रहेगा तो कौन सा काम करेगा, नेक अमल करेगा। तो फिर वो खुदा की याद में बैठा रहेगा, और घर के जो काम होंगे सही काम, बुरे काम नहीं, सही काम होंगे उसको अंजाम देता रहे। फिर जब ज़हर का वक्त हो तो तुरंत उठ के बोले खा जाए, दुनिया के तमाम कामों को छोड़े और खा जाए कि रब का बुलावा आ गया है, अब तमाम कामों को छोड़ दे, पूरी दुनिया को साइड करके पीछे रख दे और खुदा को याद करने के लिए मस्जिद चला जाए। फिर ज़हर पड़े तो ये सोचे कि यार ज़हर तक तो मैं बच गया, और ज़हर के बाद ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे असर तक गुनाह से बचाए रखना, और फिर ये इसी जिद पर रहे कि मुझे असर तक गुनाह नहीं करना। पूरी जिंदगी का ना सोचे, एक दिन का सोचे पहले क्या मुझे असर तक गुनाह नहीं करना है। फिर जब वो असर तक बच जाएगा, फिर असर की नमाज पढ़े तो दुआ करे कि अल्लाह मुझे मगरिब तक बचा दे। फिर वो जब मगरिब तक बचेगा फिर इशा तक बचा दे, यानी इसे उम्मीद के साथ पूरा दिन गुजारे कि आज मुझे गुनाह नहीं करना है। जब एक दिन, सिर्फ एक दिन गुजार देगा इस तरह, इस अंदाज से, तो एक दिन के बाद दूसरी दिन आदत लग जाएगी, दूसरी दिन बाद तीसरी दिन, उसके बाद हफ्ता दिन, महीना दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिंदगी। और जब इंसान खुदा से मोहब्बत करने लगता है, जब खुदा की मोहब्बत दिल में उतर जाती है ना, तो इंसान चाहता है कि खुदा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करें, यानी मोहब्बत के किस हद को पार कर जाए, खुदा से मोहब्बत करने में किस हद को पार कर जाए। इस तरह जब इंसान का दिमाग और दिल दिमाग इस तरफ मायल होता है तो फिर इंसान खुद ब खुद नेक बन जाता है। और एक और बात, फजर के बाद जब नमाज पढ़े, फजर की नमाज के बाद 10-15 मिनट बैठकर सर को नीचे करके पूरी दुनिया को छोड़कर अपने दिलो दिमाग को पूरी दुनिया से हटाकर खुदा की याद में बैठे और अल्लाह 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 इस चीज की रट लगाए। मैं बताऊं कि एक शख्स था, वो एक अल्लाह वालों के पास गया और बोला हजरत मुझे आपकी तरह बनना है। तो बोले बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोला मुझे बनना है। तो बोले ठीक है, पहले तुम जाओ नेक अमाल करो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो। तो बोला नहीं मुझे आप जैसा बनना है, आप जो कहिएगा मुझे वो बर्दाश्त है। तो अल्लाह के वली कहने लगे मुझ जैसा बन जाओगे, जाओ पहले बुराई को छोड़ कर आओ। वो बोला नहीं, मुझे आप अपना जैसा अभी बना दीजिए अभी। तो उस शख्स को अपने करीब बुलाया और सीने से लगाकर एक मरतबा बोले अल्लाह अल्लाह। ये लफ्ज उनके दिल से निकली और वो शख्स वहीं गिर गया और मर भी गया। यानी लफ्ज अल्लाह के अंदर जब कोई इंसान मोहब्बत से बोलता है, जब उसकी रट लगाता है, तो उसके अंदर इसकी तासीर पैदा हो जाती है कि वो गुनाहगार शख्स इस तासीर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गया। उसके वालिदैन और उसके माँ बाप वाले कोर्ट में गए, केस किए कि मेरे औलाद को इसने खा गया, मार दिया, जान से मार दिया। फिर ये अल्लाह के वली को कटहरे में खड़ा किया गया। जब वहाँ अपनी सफाई पेश करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास गया और कहने लगा मुझे आप जैसा बनना है, मैंने मना किया था लेकिन ये नहीं माना। मैंने अपने करीब बुलाया और मैंने एक मरतबा कहा था अल्लाह, ये वहीं पर गिरा और मर गया।
اب یہ جب یہ اپنا لفظ پھر دوہرا دیا اس کوٹ کے اندر اللہ، تو وہاں جو جج تھا، جج وہ بھی کہنے لگا کہ اس کو جلدی باہر نکال دو، اس کی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر یہ دوبارہ بول دے تو میں بھی مر جاؤں، اتنی تاثیر آتی ہے۔ تو صبح شام کا ایک معمول بنا لے، گناہوں کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑنے پر آئے تو اپنے ایک معمول بنائے کہ صبح فجر کے بعد 10 منٹ اپنے سر کو نیچا کرے اور پوری دنیا سے الگ ہو کر، یعنی دل و دماغ کو پوری دنیا سے ہٹا کر خدا کی طرف متوجہ کریں۔ جیسے ہم موبائل سے بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری بات کو سن رہا ہے، ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں، ایسے سوچیں کہ خدا ہماری بات کو سن رہا ہے، ہم خدا کی بات کو سن رہے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان بولتا ہے اللہ اللہ اللہ، پھر اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اور یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھیں، آزما کر دیکھنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کیجیے، ایک دم سچی توبہ کیجیے، گناہوں سے ایک دم سچی توبہ کیجیے۔ اور گناہ ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب نیک بننا چاہتا ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ سے توبہ کر لیں، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ کوئی انسان بالکل نیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی گناہ کر کے، گناہ سے توبہ کر کے آ جائے خدا کے پاس۔ اگر صبح کا بھٹکا شام کو واپس چلائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اب تک ہم لوگ برائیوں میں گزار دیے، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی خدا سے قریب نہ ہو سکے تھے، لیکن اب لیلۃ القدر، یہ ایک رات بڑی مبارک رات آ رہی ہے، اس کی قدر کر لے، اس کو پانے کی کوشش کر لے۔ اگر ابھی بھی ہم، یہ حشر ہے جہنم سے نجات پانے کا، اور میں بتایا تھا رمضان مبارک لوگوں کو جنتی بنانے آتا ہے تو جہنمی بنانے بھی آتا ہے۔ تو اگر ہمیں جنتی بننا ہے تو جہنم سے نجات پانا ہوگا، اور یہ عشرہ اسی کا ہے جہنم سے نجات پانے کا۔ تو اب تک جو لاپرواہی ہوئی، جو گناہ کیے، لیکن اب تو خدا کے پاس چلے آؤ، اب خدا سے قریب ہو جاؤ۔ خدا دنیا میں اس سے زیادہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے جتنا خدا اپنے بندے کے توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جتنا بندوں کے توبہ کا انتظار کرتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا انتظار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور یہ رمضان کا کچھ دن اور بچا ہوا ہے، اس کی قدر کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ نوجوان ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ پھر اگلی بار ہمیں رمضان مبارک مل ہی جائے گی، کیونکہ ہم اپنے کندھوں پر ہی کتنے نوجوان کا جنازہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملے نہ ملے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ اب یہ جو دن بچا ہوا ہے اس کی قدر کر لے، اور گناہوں سے توبہ کر کے خدا کے قریب ہو جائے۔ کب تک ہم کہاں رہیں گے؟ خدا کے در کو چھوڑ کے کب تک ادھر ادھر بھٹکیں گے؟ تو خدا سے قریب ہو جائے اور سچی توبہ کرے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ احساس گناہ بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ گناہ ہو جائے توبہ کرتے رہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت پڑھے